الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن شر حاسد إذا حسد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب رواه أبو داود۔ جو حضرات دور دور بیٹھے ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ صف اول کا اہتمام کریں۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الفلق کی ایک آیت پیش کی ہے، اس کا جز، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ حاسدین کے حسد سے پناہ مانگیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا یہ عنوان جو کئی ہفتوں سے چلا آ رہا ہے کہ جو معاشرے میں جو بیماریاں بظاہر تو چھوٹی چھوٹی سی نظر آتی ہیں لیکن وہ بڑی جہاں سوز ہے، انہی بیماریوں میں سے ایک یہ ہے کہ حسد اور اس کی تباہ کاریاں۔ تو آج انشاءاللہ حسد اور اس کی تباہ کاریاں، اس کے اسباب اور اس کا علاج، اس عنوان پر کچھ گفتگو انشاءاللہ میں کرنے کا عزم کیا ہوں۔ حسد کے لغوی معنی آتے ہیں کہ یتمنی الحاسد زوال النعمت المحسود، یتمنی الحاسد زوال النعمت المحسود، کہ کسی صاحب نعمت کی نعمت کو دیکھ کر، کسی صاحب نعمت کی نعمت کو دیکھ کر زوال نعمت کی تمنا کرنا، اس کے نعمت کے ختم ہونے کی تمنا کرنا، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور حسد کرنا ناجائز ہے، حسد کرنا ناجائز ہے، اور تفسیر حقانی میں علامہ حقانی نے لکھا ہے کہ حسد کرنا حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے۔ تفسیر قرطبی میں علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جامع کتاب ہے، الجامع لاحکام القرآن نام ہے اس کا، ورنہ تفسیر حقانی سے ہی مشہور ہے، تفسیر قرطبی سے مشہور ہے۔ اس میں علامہ فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا، ارض و سما میں جو سب سے پہلا گناہ ہوا، کوئی غیبت نہیں ہوئی، کوئی چوری نہیں ہوئی، کوئی زنا نہیں ہوا، کوئی ڈاکہ زنی نہیں ہوئی، بلکہ سب سے پہلا جو گناہ ارض و سما میں ہوا وہ حسد ہوا۔ فحسد ابلیس آدم وحسد قابیل حابیل، کہ سب سے پہلا گناہ جو آسمان میں ہوا وہ یہ کہ ابلیس نے آدم سے حسد کیا، اور زمین پر یہ ہوا کہ قابیل نے حابیل سے حسد کیا، جس کی بنا پر اس نے اپنی عقبہ بھی خراب کر دیا، اس مظلوم کا قتل بھی کر دیا۔ اور ابلیس نے جب آدم علیہ السلام سے حسد کیا، ملعون ہو گیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی شر ہے وہ دو ہی قسم کے ہیں، جتنے برائی ہے وہ دو ہی قسم کی، ایک ہے غیر اختیاری، دوسرا ہے اختیاری۔ دنیا میں جتنے بھی شر ہیں اس کی بنیاد دو ہی قسم کے شر پر ہے، دو ہی قسم پر ہے، ایک تو ہے غیر اختیاری جو اختیار میں نہ ہو، اور دوسرا ہے اختیاری یعنی بالارادہ، ارادے کے ساتھ
جو غیر اختیاری ہے وہ یہ ہے کہ کسی خاص کاوش کے ذریعے سے پیش آ جائیں، جیسے اتفاقاً ایکسیڈنٹ ہو جانا، آگ میں جل جانا، پانی میں ڈوب جانا، یہ غیر اختیاری ہے، اتفاق سے ہو گیا۔ اور ایک اختیاری جو بالارادہ ہوتا ہے، ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، اس میں ان برائیوں کی جڑ اور اساس اور بنیاد حسد ہی ہے۔ اس لیے حکماء نے فرمایا کہ حسد ایک ایسا جہاں مرض ہے کہ اس میں سب سے پہلا نقصان حسد کرنے والے کو ہی ہوتا ہے۔ وہ ایک ایسا جہاں مرض ہے کہ اس مرض میں محسود تو بعد میں، یعنی جس پر حسد کیا جا رہا ہے وہ بعد میں، جو حسد کر رہا ہے وہی سب سے پہلے اس آگ میں جل مرتا ہے۔ اس لیے یہودی یہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برحق نبی ہیں، لیکن حسد کی بنا پر حسد کی آگ میں جل مرے اور سعادت سے محروم ہو گئے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے بچو، ایاکم والحسد، حسد سے بچو، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کی بیماری یہ دین کو برباد کر کر رکھ دیتی ہے، دین کو بھی برباد۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ موڑ دینے والی بیماری ہے، یہ پہلی امتوں سے چلتی ہوئی ہماری امت میں، میری امت میں پہنچ جائے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال کو موڑ دینے والی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر، میں یہ نہیں کہتا کہ بال کو موڑ دینے والی ہے، ولکن تحلق الدین، دین کو موڑ دینے والی ہے، دین کو برباد کر دینے والی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ والحسد، وہ بیماری حسد کی بیماری ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حسد کے کل 7 اسباب ہیں۔ حسد جب ہوتا ہے آدمی کو، اس کے سبب 7 ہیں۔ سب سے پہلا جو سبب حسد کا بنتا ہے وہ ہے عداوت، دشمنی اور بغض۔ عداوت اور بغض، جس سے کسی کو تکلیف پہنچ جائے، ایذا پہنچ جائے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ کس طرح میں اس سے بدلہ لے لوں، یا یہ نہیں ہو سکتا تو وہ یہی تمنا کرتا ہے کہ کس طرح اس کے اوپر غیبی مار پڑے، کس طرح اس کی جو نعمتیں ہیں وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ اور جب وہ خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو حاسد، حسد کرنے والا، ناراض ہوتا ہے، ناخوش ہوتا ہے، اور جب وہ تکلیف میں ہوتا ہے، مصیبت میں ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے۔ پہلا سبب اس کا عداوت ہے، دشمنی ہے، بغض ہے۔ دوسرا سبب جو ہے وہ حسد کا، وہ ہے تکبر۔ حاسد یہ چاہتا ہے کہ سب میرے حاجت مند ہو، سب میرے ضرورت مند ہو۔ حاسد کی یہ دل کی بیماری ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے، تکبر یہ ہوتا ہے کہ سب میرے محتاج ہو، سب میرے ضرورت مند ہو۔ تیسرا سبب جو علماء نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سرداری کی خواہش کرنا، میں بڑا بن جاؤں، مجھے لوگ جی حضوری میرے سامنے کریں، میری ہاں میں ہاں ملائے، میں جیسا کہوں ویسا ہی ہو، یہ سرداری۔ حاسد دوسرے کی نعمت کا، جب اللہ نے کسی کو دوسرے کو نعمت دیا ہے تو حاسد حسد کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ تو نااہل تھا، اس کو کی مل گئی۔ یہ ہے سرداری، سرداری کی خواہش۔ پانچواں سبب جو ہے، حاسد دوسروں کے کمال میں اپنا زوال سمجھے۔ کسی کو اللہ نے کوئی نعمت دے دی تو وہ سمجھے کہ اب میرا زوال ہو گیا، اس کو کیوں مل گیا،
یہ پانچواں سبب بتایا. چھٹا سبب بتایا ہے کہ حب حکومت، حکومت کی محبت، منصب کی چاہت، عہدے مل جائیں، کرسیاں مل جائیں. یہ حسد کا ایک سبب، چھٹا سبب بتایا ہے. حاسد یہ چاہتا ہے کہ اپنے کمال میں وہ بے نظیر ہو، میرا کوئی مثال نہ ہو، میں لا مثال رہوں، مجھے اللہ نے جو کمال دیا ہے سب وہ کمتر رہے، میرے برابر کا کوئی دوسرا نہ نکلے. یہ حاسد کی تمنا ہوتی ہے، حسد کرنے والی کی تمنا ہوتی ہے. اور اس کی سب سے بڑھ کر کمظرفی یہ کہیے، اس کا کمینہ پن یہ کہیے وہ حسد کرنے والے کا، کہ وہ کسی کو خوشحال دیکھنا ہی نہیں چاہتا. سب سے زیادہ کمینہ پن اس کا حاسد کا یہ ہے کہ وہ کسی کو خوشحال دیکھنا ہی نہیں چاہتا، کہ سب تکلیف میں رہے، میں خوشحال رہوں. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحاسدوا، آپس میں حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں بغض نہ رکھو، کسی سے دشمنی نہ کرو، آپس میں قطع تعلقی نہ کرو. وکونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو. ایک طویل حدیث ہے کہ اپنے بھائی کے سودے پر سودا نہ کرو. ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون، اس کی جان، اس کا مال حرام ہے. ساتواں جو سبب ہے حسد کا، وہ شخص جس کے دل میں کینہ ہے، وہ آپس میں اس رنجش کو دور کرنا چاہیے، اس حسد کو. اور جو شخص اس طرح کرتا ہے کہ حسد، جب یہ 7 چیزوں سے آپس میں اسباب جو حسد کے بتلائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرطبی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے شخص کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی. 3 شخص ایسے ہیں، قرطبی میں حدیث لکھی ہے کہ جو شخص یہ چاہیں کہ اس کی دعائیں مقبول ہو تو ان کو ان 3 چیزوں سے بچنا چاہیے. کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جن کی دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، گرچہ کہ وہ بہت عبادات کرتے ہیں. علامہ قرطبی نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا شخص وہ ہے جو مال حرام کھاتا ہو، آکل الحرام، حرام مال کھاتا ہو. اور حرام مال کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں چلا جانا، حدیث میں فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ 70 مرتبہ اس سے زیادہ زنا کرنے سے کم نہیں ہے. اس لیے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے، سود خور، حرام مال کھانے والا، رشوت کھانے والا جب حج کو جاتا ہے اور اپنے احرام باندھتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اور جب یہ چیختا ہوا اس مکہ المکرمہ میں پہنچتا ہے اور کعبے کے پاس پہنچتا ہے تو فرشتے اس کا جواب یہ دیتے ہیں اس حرام مال کھانے والے کا، لا لبیک ولا سعدیک وحجک مردود علیک. کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ تیرا آنا یہاں پر قابل قبول نہیں ہے، تیرا آنا یہاں پر قابل قبول نہیں ہے. لا لبیک ولا سعدیک، تیری یہاں پر آنا نیک بختی نہیں ہے. وحجک مردود علیک، یہ تیرا حج تیرے منہ پر مار دیا جا رہا. اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود، سفر کی مشقتیں برداشت کرنے کے باوجود وہاں جب جاتا ہے تو اس کا حج قبول نہیں. اس لیے بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک آدمی پہاڑ کے دامن میں، کوہ کے دامن میں بیٹھا ہوا بہت رو رہا تھا، زارو قطار رو رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا رحم آیا کہ کتنا اللہ کے سامنے گر گرا رہا ہے، کتنا آہوازاری کر رہا ہے، کتنا رو رہا ہے، کتنا پیارا بندہ ہے اللہ کا. اس طرح دیکھا اور چلے گئے. جب شام کو واپس آئے اپنا کام کر کر تو بھی اسی حالت میں وہ بندہ رو رہا تھا، بلبلا رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، ان کو بڑا رحم آیا.
اور وہ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے. اللہ سے انہوں نے کہا کہ اللہ کتنا پیارا بندہ ہے کہ کتنا رو رہا ہے, زار و قطار رو رہا ہے, معاف کر دے, میری توبہ قبول فرما لے, اس طرح کہہ رہا ہے. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ, یہ اگر زندگی بھر روتا رہے اور روتا رہے یہاں تک کہ اس کے آنسو ختم ہو جائے اور خون کے آنسو اس کے آنے لگے, اور یہ کہ وہ اسی حالت میں مر جائے, تب بھی میں اس کی توبہ قبول نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام بڑے گھبرا گئے, کہنے لگے اللہ ایسا کون سا اس نے گناہ کر دیا کہ اتنی خطرناک یہ کہ اس کے آنسو ختم ہو جائے اور خون کے آنسو نکلے اور وہ اسی حالت میں مر جائے. تو کہا کہ ہاں تب بھی میں اس کی توبہ قبول نہیں کر سکتا. تو کہا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اے موسیٰ, یہ سود کھایا کرتا ہے, یہ مال حرام کھایا کرتا ہے. اس لیے فرمایا کہ مال حرام کھانے والا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. اور دوسرا فرمایا کہ غیبت کرنے والا اس کی بھی توبہ قبول نہیں ہے. تیسرا جو فرمایا وہ یہ ہے کہ مسلمان سے حسد کرنے والا آپس میں جب حسد کرتا ہے اس کی بھی توبہ قبول نہیں. اس لیے میرے پیارے دوستو, ایسی منحوس بیماری سے, حسد سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے اللہ سے کہ اللہ ایسی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. کتابوں میں لکھا ہے کہ اس حسد کے 13 علاج ہیں کہ کس طرح ہمارے دل پاک ہو جائے اور کس طرح ہم حسد کی بیماری سے بچے. تو اس کے 13 علاج علماء نے لکھے ہیں. سب سے پہلا علاج حسد کا یہ بتلایا ہے کہ توبہ کر لیجیے, اللہ کے سامنے توبہ کر لیجیے کہ اللہ میں فلاں سے, اس کا نام لیجیے جس سے آپ کو حسد ہے, کہ اللہ میں اس سے فلاں سے حسد کرتا ہوں, آپ نے جو نعمت دی ہے اس بارے میں اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں کہ میرے حسد کو ختم فرما دیجیے. اس طرح توبہ کر لیجیے. دوسرا علاج حسد کا یہ ہے کہ دعا کیجیے. تیسرا علاج یہ ہے کہ رضائے الہی پر راضی رہیے, یعنی جو اللہ نے اس کو نعمت دی ہے وہ اس کی قدرت ہے, وہ جس وقت چاہے, جب چاہے, جتنا چاہے اس کی عطا ہے, اس پر راضی برضا رہیے. یہ نہیں کہ اس کو کیوں دیا, مجھے کیوں نہیں دیا. چوتھا علاج یہ ہے کہ حسد کی تباہ کاریوں پر نظر رکھے, حسد کی تباہ کاریوں پر کہ کیا بیماریاں ہیں اور کیسے ہماری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسد ایسا نیکی کو کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہیں, پھر دین کو برباد کر دیتی ہیں, دل کا سکون اس سے ختم ہو جاتا ہے, روحانی باطنی سکون اس سے ختم ہو جاتا ہے حسد سے. اس کی تباہ کاریوں پر نظر رکھیے. پانچواں جو حسد کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کیجیے کہ یہ دنیا کی لذت ختم ہو جانے والی ہے, میرا تو موت آنی ہے. اس طرح آدمی اگر یہ سوچے کہ مجھے موت آنی ہے اور موت کو یاد کر لے گا تو یہ تمام گناہ, یہ حسد ہی کیا تمام گناہ یہ ختم ہو جائیں گے, تمام گناہوں سے اس کو پاک ہو جائے گا. چھٹا یہ ہے علاج حسد کا کہ حسد کا سبب بننے والی نعمتوں پر غور کریں کہ میرے دل میں جو حسد کی بیماری پیدا ہو رہی ہے اس کیا وجہ ہے. غور کریں ان نعمتوں پر. اگر وہ دنیاوی نعمتیں ہیں, دنیا کی نعمتیں ہیں, مال ہے, دولت ہے, زر ہے, اور جو نعمتیں دنیاوی ہیں, تو یہ سمجھیے کہ یہ تو عارضی نعمتیں ہیں, موت کے بعد تو سب ختم ہو جائے گی. جب عارضی نعمتیں ہیں تو پھر حسد کر کے کیا فائدہ. اور جب اخروی نعمت پر ایسا کچھ ہو جائے, دینی نعمت پر کوئی حسد ہو جائے, تو پھر یہ کہیے کہ یہ اللہ کی عطا ہے, میرے بھائی کو اللہ نے عطا کیا ہے, یہ اللہ کی عطا ہے, میں کیوں اس سے روکوں. ساتواں علاج جو حسد کا یہ ہے کہ لوگوں کی نعمتوں پر نظر نہ رکھیے, لوگوں کی نعمتوں پر نظر نہیں رکھیے. ساتواں علاج حسد کا ہے کہ لوگوں کی نعمتوں پر نظر نہ رکھو, اس سے احساس کمتری پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ اپنے سے اوپر والے لوگوں پر نظر نہ رکھو, اپنے سے نیچے والے لوگوں پر نظر رکھو. اپنے سے اوپر والے لوگوں پر نظر نہ رکھو, اپنے نیچے والے لوگوں پر نظر رکھو. ایک آدمی کے پاس گھر ہے تو وہ اپنے اوپر والے لوگوں کے پاس نہ دیکھے کہ اس کے پاس گھڑی ہے, اس کی طرف نہ دیکھے, بلکہ اس کی طرف دیکھے جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے. اس سے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا.
اسے شکر جلد کر رہے ہو. بلڈنگ والے کی طرف نہ دیکھیں بلکہ اس کی طرف دیکھیں جس کے پاس گھر بھی نہیں ہے اور فٹ پاتھ پر زندگی بسر کر رہے ہیں, اس کی طرف دیکھیں. جب ایسا ہوگا تو ایسا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. 8واں سبب, 8واں علاج حسد کا یہ ہے کہ حسد سے بچنے کے فضائل پر نظر رکھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک صحابی سے فرمایا, یا بنیا, او میرے پیارے بچے, اگر تجھے یہ ہو سکے کہ تو جب رات ہو تو اپنے بستر پر جانے سے پہلے ہر مسلمان کے بارے میں اپنے دل کو صاف کر لے, حسد سے, کینے سے, بغض سے, عداوت سے, تیرا یہ عمل ایسا کرنا کان معی فی الجنہ, جزا یہ ہوگی کہ تو جنت میرے ساتھ ہوگا. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے سامنے ایک جنتی شخص آئے گا, ایک جنتی شخص آئے گا. ایک انصاری صحابی نکلے, ان کے داڑھی سے وضو کے قطرے گر رہے تھے اور ان کے بائیں ہاتھ میں چپل بھی لٹکائے ہوئے تھے. ہم نے ان کو دیکھا. پھر دوسرے دن حضرت اللہ کے رسول نے فرمایا یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ, ایک آدمی تمہارے پاس آئے گا وہ جنتیوں میں سے ہوگا. وہی صحابی آئے, اسی حالت میں آئے کہ ان کے داڑھی سے وضو کے قطرے گر رہے تھے اور ان کے بائیں ہاتھ میں چپل لٹکائے ہوئے تھے. پھر تیسرے دن آپ نے یہی فرمایا کہ یتلو علیکم من اہل الجنہ رجل من اہل الجنہ, کہ تمہارے پاس ایک جنتی آدمی آئے گا. 3 دن تک آپ نے جنت کی خوشخبری دی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پیچھے چلے, آدمی کے پیچھے چلے اور اس سے کہنے لگے کہ میرے گھر میں اپنے والد صاحب سے جھگڑا ہو گیا, کوئی انبن ہو چکی ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک گھر نہ جاؤں گا, لہٰذا مجھے 3 دن ٹھہرنے کے لیے آپ اجازت دے دیجیے. ان کا بہت اچھا, ٹھہریے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ میں 3 دن اس صحابی کے گھر پر رہا, کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا کہ جب سوتے ہیں تو کروڑ بدلتے وقت اللہ اکبر کہنے جیسے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور دوسری خوبی یہ تھی کہ خیر کے علاوہ بات نہیں کرتے. یہ میں نے سمجھا کہ یہ کوئی اتنا خاص عمل نہیں ہے. ایسی کیا بات تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک ان کو یہ کہا کہ یہ آدمی جنتیوں میں سے, جنتیوں میں سے, جنتیوں میں سے. جب 3 دن گزر گئے تو میں چلا وہاں سے, میں چلنے لگا. میں نے کہا کہ آپ کو ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے اور اللہ کے بندے میرے گھر میں کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہوا ہے, بس صحیح ہوا ہے کہ آپ 3 دن تک آتے رہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک یہ کہنے لگے کہ یہ آدمی جنتیوں میں سے, جنتیوں میں سے, تیرا ایسا کوئی خاص عمل نظر تو نہیں آیا. تو انہوں نے کہا کہ میرا تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے, یہی ہے جو تم نے دیکھا. کہا کہ چلے گئے پیٹ پھیر کر. تو انہوں نے بلایا اس صحابی نے, وہ انصاری نے کہا کہ ڈراؤ, دیکھو میرا تو کوئی خاص عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 مرتبہ مجھے جنت کی بشارت دی ہے. صرف یہی ہے کہ میں یہ کرتا ہوں کہ جب رات ہوتی ہے تو اپنے دل کو ہر مسلمان کی طرف سے پاک صاف کر لیتا ہوں. کسی مسلمان کے بارے میں میرے دل میں کوئی حسد نہیں ہوتا ہے, کینہ نہیں ہوتا ہے, بغض نہیں ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہی وہ صفت ہے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 3 دن تک جنت کی بشارت دی. لہٰذا میرے پیارے دوستو, اپنے دل کو صاف کرو اپنے مسلمان کے بھائی کے پاس, حسد نہ رکھو. نویں چیز جو ہے اپنی خامیوں کی اصلاح کریں. حسد کا علاج یہ ہے کہ اپنے خامیوں کی اصلاح کریں. کسی کے اندر کوئی اصلاح دیکھے تو اپنے اندر یہ دیکھیں کہ میرے اندر کیا خامی ہے, اپنی اصلاح کریں. 10واں علاج یہ ہے کہ حسد کی عادت کو رشک میں تبدیل کر دیجیے. رشک جائز ہے, جس کو عربی میں غبطہ کہتے ہیں. غبطہ جائز ہے, حسد ناجائز, حرام ہے. اور اس میں تفصیل بھی یہ ہے جہاں پر حدیث میں آیا لا حسد الا فی اثنتین, کہ حسد جائز نہیں ہے صرف 2 چیزوں میں, تو وہاں پر بھی رشک کے معنی میں, وہاں پر بھی رشک کے معنی میں کہ وہاں پر رشک نہیں ہے صرف ہی 2 لوگ. ایک آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے مال دیا ہو, ہر وقت اللہ کے راستے میں خرچ کرتا, اور دوسرا وہ ہے جس کو علم دیا ہو, اللہ کے راستے میں خرچ کرتا. 11واں یہ ہے کہ نفرت کو محبت میں بدلنے کی تدبیریں کیجیے. 12واں یہ ہے کہ دوسروں کی خوشی میں خوش رہیے. اور 13واں یہ ہے کہ روحانی علاج کیجیے. ہر وقت جب اپنے اندر حسد کی بیماری کا ایسا لگے کہ میرے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے تو فوراً استغفار کیا کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر بائیں طرف جو تھوتو کیجیے.
اس طرح یہ ہم اگر حسد کی بیماریوں سے اس طرح اپنے آپ کو بچائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرمائیں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کہا گیا سنا گیا اس میں جو غلطی ہوئی ہے آمین یا رب العالمین.